تو چلیں ہم ویری کوئک, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہم بہت فاسٹ جو ہے نا کہانی سنتے ہیں اور ان کے اپنے اسٹارٹ اپس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اور پھر کہ ان اسٹارٹ اپس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیسے اسٹارٹ اپس جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں ان کے. تو سب سے پہلے تو یقینی طور پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر سارہ خرم موجود ہے, ان سے ہم جاننا چاہیں گے کیسے انہوں نے اسٹارٹ لیا اور اس سکسیز جو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ آئی ٹی کے شعبے کے اندر بہت سے نوجوان یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی دروازہ ہے, میں اس سے گزروں گا اور اگلے دن میرے پاس ڈالر کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی. تو کیا ایسی ہے یا بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد سکسیس ملتی ہے؟ جی ان سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں, ایک دفعہ کلیپنگ ہونی چاہیے. جی آپ کا انرجی لیول میں ہائی دیکھنا چاہتا ہوں. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آئی تھنک جب میں 10-12-15 سال پہلے کی بات ہے, جب انٹر میں پڑھتے تھے تو ایک چینل آتا تھا انڈس, اور اس میں آپ کا ایک پروگرام آتا تھا جس میں آپ اس وقت بھی یوتھ کو موٹیویٹ کرتے تھے, اور ہم اس وقت ٹینز میں ہوتے تھے, تو وی یوز ٹو بی ویری انسپائرڈ بائی اٹ. سو اٹس اے پلیجر ٹو میٹ یو ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار کنٹینیو ڈوئنگ دس آلسو. آئی تھنک پرسسٹنس سے آپ یہ چیز کر رہے ہیں اور ینگ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. سو آئی واز اے ہیوج فین دین اینڈ اسٹل ٹوڈے. سو اٹس اے پلیجر ٹو میٹ یو. میرا نام ڈاکٹر سارہ سعید خرم ہے. میں ایک ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارم رن کرتی ہوں جس کا نام صحت کہانی ہے. اس پلیٹ فارم کو بنانے کے 2 مقصد تھے. آج ہمارے ساتھ یہاں پر بہت ساری خواتین موجود ہیں, اور اگر میں ان خواتین سے کسی کو بھی ہاتھ کھڑا کر کے پوچھوں کہ ان کو بچپن میں کیا بولا ہے ان کے پیرنٹس نے بننے کے لیے, تو وہ صرف 3 جواب دے سکیں گی. بلکہ میری جنریشن تک تو 2 جواب ہوتے تھے, یا تو ڈاکٹر یا ٹیچر. سو خواتین کے لیے بہت من پسند ہمارے خاندانوں میں ایک پیشہ ہوتا ہے میڈیسن کا. بٹ جب وہ خواتین ڈاکٹر بن جاتی ہیں تو بہت ساری خواتین اس میں سے کام نہیں کرتی. اف آئی گیو یو سم اسٹیٹس, تو پاکستان میں اس وقت 2.5 لاکھ ڈاکٹر ہیں. 80% آف آور ورک فورس از میڈ اپ آف فیمیلس, بٹ اونلی 40% آف دس نمبر ورکس. پاکستان میں بہت سارے ڈاکٹرز ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, تو ایکچولی دا ورکنگ ڈاکٹرز ان پاکستان آر اونلی 90,000. اینڈ 80% آف دیز آر ورکنگ ان اربن ایریاز, جو شہروں میں کام کر رہے ہیں. تو رورل ایریاز میں ڈاکٹرز بہت کم ہیں. جو ہمارا ادارہ کام کرتا ہے وہ یہ کہ ہم کس طرح بہت ساری خواتین ڈاکٹرز کو, ایون میل ڈاکٹرز کو, ایک ورچوئل پلیٹ فارم دے سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مریض دیکھ سکیں. اور دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں, ہم 20 کروڑ کی عوام ہیں, اور اگر آپ اسٹیٹسٹکلی دیکھیں تو آدھی عوام یعنی کہ 10 کروڑ لوگوں کو پاکستان میں صحت کی سہولت کبھی فراہم ہی نہیں ہوتی, وہ کبھی ڈاکٹر تک پہنچ ہی نہیں پاتے, جس کی وجہ سے ہماری ایک لارج پاپولیشن سفر کرتی ہے. تو صحت کہانی کا مقصد ہے کہ فیمیل ڈاکٹرز پہ پرٹیکولر فوکس کرتے ہوئے ایک ایسا ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارم بنائیں جو ڈاکٹر کو پیشنٹ سے ورچولی کنیکٹ کر سکے. ہم نے 2017 میں شروع کیا تھا, اینڈ وی اسٹارٹیڈ بائی فوکسنگ آن دا لو انکم سیکٹر. تو 2017 میں ہم کلینکس بناتے تھے جہاں پہ نرس فزیکلی بیٹھی ہوتی تھی, اور وہ نرس جب پیشنٹ واک ان کرتا تھا اس کو ایک آن لائن ڈاکٹر سے کنیکٹ کرتی تھی. اپنی طرح کا ایک بالکل پہلا پروجیکٹ تھا پاکستان میں. اس وقت جب ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایک ڈاکٹر گھر بیٹھ کے مریض دیکھ رہا ہے, تو لوگ ہمارے اوپر ہنستے تھے, کیونکہ یہ بات بہت مشکل ہے آج کے دور میں بھی بہت سے لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہیلتھ کیئر ورچوئل بھی ہو سکتی ہے. جیسے جیسے ٹائم بڑھا وی ریئلائز کہ وی نیڈ ٹو فوکس آن دا لو انکم, بٹ ہم نے پیسے بھی بنانے ہیں, ریونیو جنریشن کرنی ہے تاکہ ہم سسٹین کر سکیں. تو ہم نے پھر ایک ماس مارکیٹ کے لیے پروڈکٹ یوز کیا جس کو ہم صحت کہانی ایپ کہتے ہیں, اور یہ ایپ الاؤ کرتی ہے کسی بھی پیشنٹ کو پاکستان میں کہ وہ 60 سیکنڈس کے اندر ایک آن لائن ڈاکٹر سے کنیکٹ ہو سکے. جب ہم نے ایپ بنائی 2019 میں, تو ہمیں ہر کسی نے منع کیا کہ یہ ایپ نہ بنائیں کیونکہ یہ کبھی نہیں چلے گی, لوگ ورچولی ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے. لیکن 2020 میں پاکستان میں کووڈ آیا, اینڈ کووڈ نے ہیلتھ کیئر کا پورا سیناریو دنیا بھر میں چینج کیا. اچانک ورچوئل ڈاکٹرز سیف ہو گئے اور فزیکل ڈاکٹرز ڈیفیکلٹ ہو گئے. تو اس وقت ہماری ایپ نے بہت گرو کیا. Between 2020 to 2021, should I stop if you, because I don't want to take their limelight. جی آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ پلیز میڈیا وال کے پاس ان کو کھڑا کریں گے, میڈیا وال کے پاس. جی پلیز آپ کنٹینیو کریں. تو 2020 2021 کے بیچ میں ہماری ایپ نے بہت گرو کیا, اور کمپنی نے بھی بہت گرو کیا. 300% ہماری کمپنی نے گرو کیا. آج ہمارے جو کلینکس ہیں اکراس پاکستان, وی ہیو دا لارجسٹ نیٹ ورک آف ٹیلی میڈیسن کلینکس اکراس دا کنٹری. 4 صوبوں میں ہمارے کلینکس ہیں, اور اس کے علاوہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کر کے ان کے بیسک ہیلتھ یونٹس کو ٹیلی میڈیسن سینٹرز میں کنورٹ کر رہے ہیں. ہماری جو موبائل ایپ ہے
500 سے زیادہ کمپنیز پاکستان میں ہماری موبائل ایپ یوز کرتی ہیں اپنے امپلائیز کے لیے. تو ہم نے کوپریٹ ہیلتھ کیئر کو بہت اجاگر کیا ہے پاکستان میں. اور اس کے علاوہ ہماری جو کنزیومر ایپ ہے جو آپ اور میرے جیسے لوگ یوز کر سکتے ہیں وہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ آج یوز کر رہے ہیں. صحت کہانی از آلسو ون آف دا فرسٹ فیمیل لیڈ کمپنی ان پاکستان جس نے پچھلے سال پری سیریز اے راؤنڈ فنڈنگ ریز کی اور سیڈ راؤنڈ فنڈنگ ریز کی. اینڈ آئی تھنک مقصد یہ ہے صحت کہانی کا جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو ہم نے ڈاکٹرس کا نیٹ ورک بنایا جس میں اب 9,500 سے زیادہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز شامل ہو چکے ہیں اور کوئی 10 لاکھ سے زیادہ مریض ہم اپنی ایپ پہ دیکھ سکتے ہیں. ہاؤ کین وی میک دس دیٹ فرسٹ ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر پلیٹ فارم آف پاکستان جو نہ صرف پاکستان کا مسئلہ سالو کرے بٹ ریجن میں جو ممالک ہیں جہاں پہ ہیلتھ کیئر کا ایشو ہے جس میں نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا میں ہے, وہاں پر ہم کیسے ایک پاکستانی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں.